نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ گزشتہ آیات میں چند بڑے بڑے گناہوں، شرک، قتل ناحق، بدکاری ذکر کیا گیا تھا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان رحمت کا اظہار کرتے ہوئے پر حکمت انداز میں یہ ترغیب دی ہے کہ جو لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور پھر اچھے اچھے اعمال کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو نیکیوں کی توفیق سے سرفراز فرماتے ہیں اور برائیوں کو مٹا دیتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور اچھے اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو مسلمان توبہ کر لے اور نیک کام کرے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پہلے تو شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی انسان غلطی کرے، گناہ کرے۔ جب وہ گناہ کر لیتا ہے تو پھر شیطان اس سے کہتا ہے دیکھو تم تو بہت بڑے گنہگار ہو، اب تو تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے، اب تمہاری کوئی امیدیں نہیں ہے۔ پھر شیطان عار دلاتا ہے اب تمہاری بخشش نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی بھی ہو وہ رجوع کرے، جب بھی کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کر کے اللہ سے اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک آیت، دوسری جگہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے اس بندے سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے گناہوں سے، نافرمانیوں کے ذریعے سے، وہ ہماری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیں گے، بخش کر دیں گے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذات سے نا امید نہ ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے بارگاہ میں آئے اور اللہ کے سامنے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے بدلے نیکیاں بھی دے دیتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی کسی سے گناہ ہو تو چاہیے کہ اس کو نیکی کرے، توبہ استغفار کر کے کوئی نیکی کر لے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن میں ایک آیت میں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو زائل کر دیتی، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، بزرگوں، دوستوں، کسی سے بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنی چاہیے۔ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے الاسلام یجب ما قبلہ والتوبۃ تجب ما قبلہا، کہ اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ توبہ پہلے کی گناہوں کو صاف کر دیتی ہے۔
اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا توبہ کے لیے 4 باتیں ضروری ہیں: الاستغفار باللسان، زبان سے استغفار کرنا، الاقلاع بالابدان، فوری طور پر اعضائے بدن کو گناہوں سے الگ کرنا، واضمار ترک العود بالجنان، دل میں اس گناہ کو کبھی بھی نہ کرنے کا عزم کرنا، ومہاجرۃ سیئ الاخوان، اور برے ساتھیوں سے کنارہ کشی کرنا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، ایسے ماحول میں ہو جہاں پر گناہ کا جو ہے یہ ماحول بنا ہے کہ گناہ کرنے کا، تو وہاں سے آدمی کو نکل جانا چاہیے۔ اسی لیے آتا ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا، انہوں نے جو ہے 99 قتل کر رکھا تھا۔ وہ سوچا کہ اب ہماری کوئی جو ہے توبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے چاہا کہ میں توبہ کر لوں۔ تو انہوں نے کسی نے پوچھا کہ بھائی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ جائیے وہاں توبہ کر لیجئے۔ وہاں کسی کے سامنے کسی عالم کے بارے میں بتایا، وہ بیچارے اتنا نہ سمجھتے، وہ زیادہ نہیں جانتے تھے۔ وہ انہوں نے جا کے ان سے توبہ کے لیے کہا، تو کہا اب تمہاری توبہ کہاں ہو سکتی ہے، تم نے 99 قتل کر رکھا ہے۔ وہ عالم نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے کہا کہ جب 99 جو ہے قتل کر رکھا ہے، وہ عالم نے جہاں وہ گئے تھے پوچھنے کے لیے، وہ عالم نہیں تھے، بہت کم جانکار تھے، انہی کے پاس چلے گئے۔ تو انہوں نے کہا جب ہم نے 99 قتل کر رکھا ہے، اب معافی نہیں ہے، چلو اب 100 ہی پورا کرو، ان کو بھی قتل کر دیا۔ لیکن پھر اس کو فکر پیدا ہوا کہ اب کیا کریں، کہ توبہ کرنا۔ تو کسی نے بتایا کہ آپ وہاں چلے جائیں، وہ نبی تھے اس زمانے میں۔ تو ان کے پاس جب گئے تو انہوں نے کہا ہاں بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ جو آپ کو جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے اس بستی کو چھوڑ کر، یہاں پہ جو ہے لوٹ پاٹ ہوتا ہے اور یہاں پر جو یہ بستی صحیح نہیں ہے، ماحول یہاں صحیح نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہوگا، اس کو چھوڑ کر آپ نیکوں کی جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہاں جانا ہوگا۔ تو وہ جو ہے وہاں سے وہ توبہ کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ چلے گئے کہ ہم کو سچی توبہ کرنا ہے اور صحیح زندگی گزارنا ہے۔ تو وہاں سے جب وہ چلے تو بالکل بیچ راستے میں جب گئے، دونوں کے بیچ میں یا قریب پہنچنے والے تھے، تو بالکل وہیں پر جو ہے فرشتے نے آ کے جو ہے روح نکالا۔ تو وہاں پر 2 فرشتے آ گئے روح نکالنے کے لیے، لے جانے کے لیے، روح اس کو نکالا گیا۔ ہاں، تو پھر اس کو لے جانے، اس کو روح کو جو ہے لے جانے کے لیے نیکی کے فرشتے وہ آئے اور ایک بدی کے فرشتے وہ آئے۔ نیکی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے ان کی روح کو، اور بدی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ نیکی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نیکی کے ارادے سے نکلے تھے، اس لیے میں اسے لے جاؤں گا، اور بدی والے یہ کہتے ہیں بہت گنہگار ہے، نہیں میں اس کو لے جاؤں گا، اس کی روح کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک فرشتے کو بھیجے انصاف کرنے کے لیے، اور یہ کہا کہ جا کے تم انصاف کرو اور وہاں پہ جا کے جو زمین کو جو ہے ناپی کرو، یہ کس کے طرف قریب ہے۔ اگر یہ برائی کرنے والے کو بستی کے قریب ہے تو برائی والے فرشتے نکالیں گے، اور اگر لے جائیں گے اس کے قریب ہے، کیا کہتے ہیں نیکی لوگ کے قریب ہے، تو وہ ان کی جو ہے روح کو لے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تو بھیج دیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کو جو ہے برائی والوں کو کہا سکڑ جاؤ زمین کو، حصے کو، اور نیکی والوں کو اللہ نے حکم دیا زمین کو تم پھیل جاؤ، یعنی تم اس کو پھیل کے اس کے قریب ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی حکم دے دیا۔ تو بتاؤ اللہ تبارک، پھر یہ ہوا ناپا تو ان کے قریب ہو گیا، نیکیوں والوں کے ان کے قریب ہو گیا۔ تو پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، پھر وہ نیکی والے فرشتے ان کے روح کو لے گئے۔ تو اس لیے سچی توبہ انسان کو کرنی چاہیے کہ ہمیشہ، کہ کبھی توبہ جو اصل نام ہے دل میں شرمندگی کا، جو آدمی کچھ کیا ہے اس پہ خوب اللہ کے سامنے جو شرمندگی ہو ہم نے یہ کام کیا ہے، اور دل سے اس کے جو ہے ندامت ہو کہ ہم نے بہت برا کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان سے ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور ان کی گناہوں کے بدلے بھی نیکیاں دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نیکی کرنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی کا آخری سانس تک رحمان کے خاص بندوں میں ہم سب کو جو ہے شامل فرمائے، اور انہی کے مطابق جو صفات ہے ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔